پونے 4 سال یہ حکومت کر کے گئے ہیں، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو پی آئی اے کو مزید برباد کر دیا تھا۔ کیا ان کے پائلٹ کو انہوں نے گراؤنڈ نہیں کیا؟ کیا پی آئی اے کی یورپ میں، یو کے میں ساری ایئر سپیس ختم نہیں کر دی گئی تھی؟ ایک تو سکینڈل ایک اور بھی ہے کہ وہ ایئر سپیس پائلٹوں کو اس لیے گراؤنڈ کیا گیا، پی آئی اے کو اسی لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان کو بین کرا دیا گیا یورپ اور یو کے میں، تاکہ اس کی ایئر سپیس کسی اور ایئر لائن کو مل جائے، اس میں کک بیک لیا گیا۔ وہ تو ایک اور سکینڈل ہے، لیکن جو آخری سٹ اس کو لگائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، وہ بڑی خطرناک تھی۔ جب فلور آف دا ہاؤس ان کے شہری ہوا بازی کے وزیر نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے تمام پائلٹس کی ڈگریاں جو ہے وہ جعلی ہیں، آپ کے تمام سارے جتنے پائلٹ تھے وہ سب کے سب فارغ ہو گئے۔ اختیار ولی صاحب، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اگر ہم صرف ابھی 75% کی بات کریں تو اس 75% میں سے 7.5% ہی حکومت کے حصے میں آئے گا جو 10,000 ارب بنتا ہے؟ ہاں، یہ جو خرم شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو بات کر رہے ہیں اگلے 25% کی، جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہی خریدار اسے بھی خرید لے گا تو پھر شاید 45 ارب اور آ جائے گا۔ لیکن ابھی جو 75% حصے کی فروخت ہوئی ہے اس میں حکومت کے حصے میں یہی 10 ارب آتا ہے، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اسد اللہ خان۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حکومت کے حصے میں کیا پیسے آتے ہیں، کتنے نہیں آتے، وہ تو بات کی بات ہے، اور میں اس پہ میرے پاس کوئی صحیح ایگزیکٹ اعداد و شمار بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو اور آپ کے سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ پی آئی اے ایک ایسا ادارہ بن گیا تھا کہ وہ قومی خزانے پر بھی بوجھ، ملک پر بھی بوجھ، قوم پر بھی بوجھ، اور جو آخری اس کی مطلب خسارہ تو اس کا خسارہ ہی ہے، سینکڑوں ارب روپے سالانہ خسارہ ہوتا تھا جو آپ جیب سے ڈالا کرتے تھے۔ ایک تو سب سے پہلے جو بڑی بات ہے کہ وہ خسارہ آپ جو ہے آپ اس سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے۔ نمبر 2، آپ کو ایک ایسی ایئر لائن جو ہے مل کے بن کے ملے گی، یہ جو میں سمجھتا ہوں جو انیشیلی باتیں ہوئی، جس کا مجھے علم ہے کہ ایمریٹس کے لیول پر اس کو لے کے جائیں گے، قطر ایئر ویز کے لیول پر اس کو لے کے جائیں گے، لفتانزا کے لیول پر اس کو لے کر جانا ہے۔ یہ ہوگی نمبر 2 بات۔ نمبر 3 اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو قومی نجکاری کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ جو اس میں آخری سٹ لگائی گئی تھی، پی آئی اے کبھی بھی منافع بخش ادارہ نہیں تھا، لیکن جو آخری سٹ اس کو لگائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، وہ بڑی خطرناک تھی۔ جب فلور آف دا ہاؤس ان کے شہری ہوا بازی کے وزیر نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے تمام پائلٹس کی ڈگریاں جو ہے وہ جعلی ہیں، آپ کے تمام سارے جتنے پائلٹ تھے وہ سب کے سب فارغ ہو گئے، آپ کی ایئر سپیس جو تھی وہ بند ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، آپ کے جو پروازیں تھی یورپ کے لیے، یو کے لیے، وہ بند کر دی گئی۔ تو میرے خیال میں تقریباً 5-6 سال بعد، 7 سال بعد تو آپ نے اپنی ایئر سپیس پی آئی اے کی بحال کروائی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جانا تھا اس کی جو وقار ہے اس کو بحال کرانا تھا، اپنے خسارے کو کم کرنا تھا۔ صحیح تو ہے، اس میں لیکن اچیومنٹ 2-3 ہیں۔ یہ تو آپ نے مائلسٹون اچیو کر لیا نا، یہ جو آپ کے وہ جو ہوا بازی کے جو وزیر تھے اس وقت کے، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا، اس سے جو نقصان ہوا اس کو آپ نے اپنی ایفرٹ سے ہی وہ روٹس بحال کرائے، وہ سب کچھ تو ہو گیا نا۔ اب یہ تو پی آئی اے کے کریڈٹ ہے، مگر اب اس میں دیکھیں چودھری منظور صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پی آئی اے کے پاس 30 جہاز ہیں، تقریباً 100 ارب روپے کے ہیں، ملازمین کا پروویڈنٹ فنڈ 20 ارب ہے جو کہ جمع ہے، 8 بلڈنگز ہیں تقریباً 50 ارب روپے کی ہیں، 10 ارب روپے کے سپیئر پارٹس اور ہینگرز پڑے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو صرف اتنے جتنے کے جہاز ہیں اتنے میں آپ اس کو فروخت کر رہے ہیں، اور وہ بھی 92% تو جو خریدار ہے اس نے اپنی کمپنی پہ ہی انویسٹ کرنا ہے۔ گورنمنٹ کو تو 10 ارب ہی ملا، وہ جو پچھلے سال 1 سال پہلے جو بید آئی تھی، تو 1 سال انتظار کرنے کے بعد بھی آپ کے سمجھ آیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب کے تو جہاز ہی جہاز ہیں۔ منظور صاحب آ جاتے، وہ 500 ارب کی بولی دے دیتے، ہم ان کو دے دیتے۔ اتنی اوپن آپ کے سامنے ساری کارروائی ہوئی ہے، میرے خیال میں جتنے شفاف طریقے سے ہوئی ہے، دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اب اگر مارکیٹ میں اس پہ کوئی اس سے زیادہ بڑھ کے بڈ نہیں آ رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ منظور صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک جہاز جس پہ ٹوٹل 30-35 یا 40 سے زیادہ لوگ نہیں بھرتی کرنے تھے، اس پہ 500 لوگ بھرتی کر دیے گئے تھے۔
कैसे चलाएंगे आप इस इदारे को, कैसे उसको मुनाफा बख्श बनाएंगे? एयर स्पेस उसकी गुम हो गई थी, पायलट उसके ग्राउंड कर दिए गए थे कि वो चल नहीं रहे थे। ये तो कब से ये निचकारी की ये बात हो रही थी। मेरे ख्याल में इट्स अ माइलस्टोन, ये एक अचीवमेंट है कि वो जो है वो आपका खसारा कम से कम वो खत्म हो जाएगा और मुनाफे की तरफ आप चले जाएंगे। अब बात आएगी, लेकिन वो जो 680 अरब रुपए का पहले खसारा जमा है इख्तियार वली साहब, वो तो मगर वो तो लायबिलिटी के तौर पर नहीं गया खरीदार के पास, वो हमने ही पे करना है, यानी अवाम ने पे करना है अपने टैक्स से, वो रह गया है गवर्नमेंट के पास 680 अरब रुपए का खसारा। उसके बाद असदुल्ला खान देखिए एक रोड मैप उसका बन चुका है, एक तरीक़ाकार उसका बन चुका है। हम कम से कम मजीद डेट्स में तो नहीं जा रहे ना। जो आग लगी हुई थी वो आग, उसके नुकसान तो कम से कम बंद हो गए, मजीद आगे चल के और भी चीजें इसकी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि पीआईए को तो इससे पहले आपने देखा था कितनी बिड कितनी आई थी उसका, तो हमने खुद भी उस पर हैरान रह गए थे कि ये है क्या। इस सर वो इतनी आई थी में आप गई, वो भी 10 अरब थी, ये भी 10 अरब है, गवर्नमेंट के पास तो 10 अरब ही आए ना। वो 60% हिस्सेस के 10 अरब थे, ये 75% हिस्सेस के 10 अरब आए हैं। तो वो हुकूमतें जो 30-35 साल से हुकूमत करती रही, आप भी हैं उसमें और बाकी भी हैं, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन क्या वो इसकी जिम्मेदार नहीं है खसारे में ले जाने के? पहले आप इदारे को खसारे में ले जाएं और फिर बेच कर कहें मुबारक हो भाई, खसारे वाला इदारा हमने बेच दिया, कौम को मुबारक हो। कल जिस तरह से मुबारकबादें दी जाती रहीं, तो उस जिम्मेदार का ताजुन भी तो होना चाहिए ना कि खसारे में ले कौन गया? देखिए जब अपने नईम पंजोता साहब हैं या इनकी जमात है ना, अब इनके साथ मैं इस बात पे क्या बहस करूं। 4.25 साल ये हुकूमत करके गए हैं, उसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तो पीआईए को मजीद बर्बाद कर दिया था। क्या उनके पायलट को इन्होंने ग्राउंड नहीं किया? क्या पीआईए की यूरोप में, यूके में सारी एयर स्पेस खत्म नहीं कर दी गई थी? एक तो स्कैंडल एक और भी है कि वो एयर स्पेस पायलटों को इसलिए ग्राउंड किया गया, पीआईए को इसीलिए पीटीआई की गवर्नमेंट में उनको बैन करा दिया गया यूरोप और यूके में, ताकि उसकी एयर स्पेस किसी और एयरलाइन को मिल जाए, उसमें किक बैक लिया गया। वो तो एक और स्कैंडल है, वो तो अलग चीज़ है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी दौरे हुकूमत में इन जो खसारे में चलने वाली हुकूमत है 4.25 साल से एम्पल टाइम आपने इस स्पेस में क्या इसका किया? जवाब तो पंजोता साहब देंगे, लेकिन जो आपसे सवाल है सर साहब, उसका जवाब तो आप ही देंगे ना, आप अपनी हुकूमत का जवाब देंगे। इसका जवाब मैं उसे बता रहा हूं, लेकिन सर इफ्तियार साहब जब पीटीआई 2018 में पीटीआई के पास पीआईए आई तो कितने मुनाफे में थी? मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त दुनिया में आप कहीं भी देखें, इस तरह के इदारे जो होते हैं ये इसको प्राइवेटाइज करके ही चलाया जाता है। हुकूमतों का काम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पॉलिसी मेकिंग है और निज़ाम वज़ा करना होता है। ये कोई पहला मुल्क नहीं है कि जिसमें कोई इदारा जो है निजकारी की, आपका बाकायदा एक निजकारी बोर्ड बना हुआ है, निजकारी कमीशन बना हुआ है, उसका काम ही यही है।